اللہ تعالیٰ نے نا پوری کی پوری انسانیت کے دلوں کے اوپر نگاہ ڈالی، سب سے بہترین دل والے لوگ چن کر اپنے انبیاء بنا لیا، اور اس میں سے بھی سب سے بہترین دل والا مجھے پایا اور مجھے اپنا آخری نبی بنا دیا۔ فرمایا انبیاء کی جماعت کو چن لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر پوری انسانیت کے دلوں پر نگاہ ڈالی، سب سے بہترین دل والے لوگوں کو چن کر میرے صحابی بنا دیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تم صحابہ کے بارے میں بولو گے تم اللہ کے چناؤ پر بولو گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنو کنانہ کو چنا اور اس میں سے مجھے چنا اور اس کے بعد میرے ساتھیوں کو بھی چنا، میرے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا میرے لیے، اور انتخاب کرنے کے بعد کسی کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میرا مددگار بنا دیا، کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو میرا داماد بنا دیا۔ اور یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے کسی میری صحابی کے اوپر لعنت کی فلعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ جس نے بھی میرے صحابی کے بارے میں کچھ سخت کہا، کچھ نفرت امیز گفتگو کی، کچھ بھی کہا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا ادنا صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی نے گفتگو کی تو یاد رکھے وہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے مال خرچ کیا، جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے انہوں نے مال خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت ہے، سابقون الاولون کے لیے فضیلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام کے تمام صحابہ سے اچھا وعدہ کیا۔ کیا ہوگا؟ تمام کے تمام صحابہ کامیاب، تمام کے تمام صحابہ کامیاب۔ تو اللہ کے بندوں کسی کے اوپر لعنت کرنا، کسی کے بارے میں بولنا کوئی آسان بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے گئے، پھر اگلے دن آیا پھر کوڑے مارے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے، اور آدمی بڑا عجیب سا تھا، روز شراب پی لیتا تھا، روز پکڑا جاتا تھا، روز کوڑے کھاتا تھا۔ وہ چوتھے پانچ دفعہ جب ایسا ہوا نا تو حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کتنا لعنتی انسان ہے یہ، اس کو حیا ہی نہیں آتی، لعنت ہو اس پر، روز شراب پیتا اور کوڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو پھر بھی نہیں آتا کہ میں باز آ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سے آگے عمر یہ بات یاد رکھ، جس کے اوپر تو لعنت کر رہی ہے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک اگر خرابی آ بھی گئی ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تجھے نہیں آگے پہنچتا تو اس کو لعنت کر دے۔ آج ہم لوگ شروع ہو جائیں وہ اللہ کے بندوں یہ تو صحابہ میں شاید نہیں تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو لعنت کرتے، ہم بجائے ہم اللہ کی قسم وہ ہم سے اتنے افضل تھے، اتنے افضل تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک ہاتھ، ایک مد یا مد کا کچھ حصہ، ایک روایت میں آتا ہے ایک مٹھ کھجور اللہ کی راہ میں وقف کر کے اللہ سے اتنا اجر لے لیتے ہیں کہ میری امت میں بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اللہ سے اتنا اجر نہیں دے سکتے۔ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ صحابی ایک مٹھ کھجور کر کے اللہ کو زیادہ راضی ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ان کو خصوصی طور پر چنا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو، ہمارے لیے ان کے دلوں کے ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت و احترام ہونا چاہیے۔ جہاں تک رہ کی بات، تجھ سے کوئی ستم کرتا ہے، تو باتیں کرتا ہے، تیرے پاس واقعات ہوں گے، لیکن یہ واقعات کہاں سے ہے؟ تاریخ سے، اور تاریخ کے سچے اور جھوٹے ہونے کی کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہے۔ ضعیف روایات بہت زیادہ، ضعیف راوی بہت زیادہ، لیکن یاد رکھ صحابہ کی عزت کے بارے میں، صحابہ کی عظمت کے بارے میں اللہ کے قرآن میں بھی لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کے پیدا ہونے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جب تورات کو لکھا، انجیل کو لکھا، اس قرآن مجید کو لکھا، اس قرآن مجید کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ڈالے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھی کفار کے لیے بڑی نفرت ہے، لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان اللہ کر رہا ہے، کس میں؟ قرآن مجید میں، کس میں؟ تورات میں، کس میں؟ انجیل میں۔
کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بڑے رحم دل تھے. اب تو بتا ہم قرآن کی بات مانے کہ تیرے ضعیف اور من گھڑت واقعات کو مانے؟ جب اللہ کہتا ہے وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے تو پھر تجھے اور مجھے کیا اعتراض ہے کہ ان کے بارے میں بولے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو صاف اور پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.